الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا رسالة بعد رسالته، ولا نبوة بعد نبوته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدقت يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان فيشفعان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات درود شریف پڑھنا. سب کو دفتر بند کروا دو. واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ بار نہیں لا تعداد بار احسان اور شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری زندگیوں میں اللہ نے ایک بار پھر رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک عطا کر دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر اور اس کی قیمت پہچان کر اس کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی رحمت جب برسنے لگتی ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ شرط نہیں کس خاندان، کس قبیلے اور کس برادری سے ہے. جب اللہ رب العزت راضی ہونے لگتے ہیں، اس کی رحمت برسنے لگتی ہے، تو اللہ رب العزت پھر یہی کرم کرتے ہیں کہ گناہگاروں کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرما دیتے ہیں. رمضان المبارک کے علاوہ باقی جتنے مہینے ہیں، یہ نہیں کہ ان میں اللہ کی رحمت نہیں برستی، ہرگز نہیں. اللہ رب العزت کی رحمت باقی 11 مہینوں میں بھی برستی ہے. اللہ رب العزت کے
رحمت والے سمندر میں طغیانی باقی 11 مہینوں میں بھی رہتی ہے، مگر کناروں کے اندر اندر باقی مہینوں میں بھی رحمت کے سمندر میں طغیانی آتی ہے، ہلچل مچتی ہے، پانی کی لہریں آتی ہیں، مگر کناروں کے اندر رہتی ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک آتا ہے تو رحمت والے سمندر میں اتنی طغیانی آتی ہے کہ رحمت کا پانی کناروں سے باہر نکل کر گناہگاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ ایک مثال دینے لگا ہوں، آپ گئے ہوں گے کراچی ساحل سمندر، کئی ممالک کا سفر کرنے والے سمندر کے کنارے پہ گئے ہوں گے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کئی بار پانی کی لہریں، پانی کی موجیں آتی ہیں تو کئی نوجوان جنہیں اپنی طاقت اور قوت پہ یقین اور بھروسہ ہوتا ہے وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ پانی کی لہر آتی ہے تو کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ناف تک، کسی کے یہاں تک پانی کی لہر آتی ہے، انہیں اعتماد ہے اپنی صحت پہ، وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور پانی ٹکرا کے واپس ہوتا ہے۔ لیکن جو بوڑھے جنہیں اپنی صحت پہ اتنا یقین نہیں ہوتا، پانی کی لہریں دور سے دیکھ کے وہ منہ پھیر کے پیٹھ دے کے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن سمندر کا پانی پھر بھی سپیڈ سے آتے آتے ان کے قدموں سے ٹکرا ضرور جاتا ہے۔ بڑی بات کر گیا ہوں اگر سمجھ گئے ہوں۔ رمضان کی قدر کرنے والے رمضان کی لہروں کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں، لیکن جو رمضان سے منہ پھیر کے، پیٹھ پھیر کے توجہ نہیں دیتا، رمضان کی رحمت والی لہریں اس کے ساتھ بھی جا کے ٹکرایا کرتی ہیں۔ اونچی آواز سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ رمضان المبارک کی قدر کرنے والے تو جھولیاں بھر گئے، تراویح پڑھ لی، صدقہ و خیرات کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، لیکن رمضان کی قدر نہ کرنے والے بھی رمضان المبارک سے ہاتھ خالی نہیں جانے دیتے، بلکہ وہ بھی اپنی جھولیاں کچھ نہ کچھ رحمت کے سمندر سے بھر ہی لیا کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جنہوں نے رمضان کی قدر و قیمت جان لی ہے۔ توجہ میری جانب، بیٹھ جائیں قرآن حضرات بیٹھ جائیں۔ آج کے عنوان کو دیکھا جائے، تقریر کا عنوان ہے، یہ دروازہ کھول دیں، یہ کام پہلے کر دیا کریں جزاکم اللہ۔ آج کی تقریر کا عنوان وہ ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ یہ عنوان کئی سالوں سے آپ رمضان المبارک کے پہلے جمعے پہ سنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وہ عقیدہ توحید ہے جس کے بغیر آدمی کی کوئی عبادت نہیں، جس کے بغیر کوئی بھی انسان کا قدم مبارک نہیں۔ نمازیں پڑھتے جاؤ آسمان تک پہنچ جائیں، یہ توحید اس میں نہیں ہوگی تو وہ عمارت آپ کی بے بنیاد ہے، کوئی اس پہ اعتماد نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی وقت بھی نماز والی عمارت نیچے گر سکتی۔ عقیدہ توحید کہتے کس کو ہیں؟ ذرا یہاں سے بات شروع کر کے پھر میں آتا ہوں اپنی سورت کی طرف جو میں نے تلاوت کی ہے۔ توحید کہتے ہیں رب کو ایک ماننا، ذات میں بھی اکیلا ماننا، اللہ رب العزت کی صفات میں بھی اس کو اکیلا ماننا،
اور اللہ رب العزت کے کمالات میں بھی اس کو اکیلا ماننا، اس میں کوئی حصے دار نہیں، شریک نہیں، اسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں کیا نہیں مانتے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے؟ مانتے ہیں۔ اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اسے وزیروں کی ضرورت نہیں، مشیروں کی نہیں، اسے اولاد کی نہیں، بیوی کی نہیں، بیٹیوں کی نہیں، کنبہ اور قبیلہ اور برادری کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ان ساری ضرورتوں سے پاک ہے۔ اسی عقیدے کا نام عقیدہ توحید ہے۔ اب یہاں دو باتیں عرض کر کے میں بڑی جلدی سے گزرتا چلوں۔ ایک ہوتی ہے توحید قولی اور ایک ہے توحید عملی۔ توحید قولی تو یہ ہے کہ میں زبان سے اقرار کروں، توحید قولی تو یہ ہے کہ میں دل سے مانوں اور زبان پہ لے کے آؤں، نہیں بھائی حاجت روا ایک اللہ، مشکل کشا ایک اللہ، داتا ایک اللہ ہے، بگڑی بنانے والا ایک اللہ ہے۔ یہ توحید ہے جو میں اپنے قول یعنی اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہوں، اور ایک توحید عملی ہے، میں اپنے عمل سے بھی کر کے بتاؤں، دکھاؤں کہ جس طرح میں زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، تو میرے عمل سے بھی پتہ چلے کہ سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ناراض نہ ہونا، یہ بات تھوڑی سی کڑوی ہوگی۔ میں دوستوں کے ساتھ چلا گیا لاہور، میرا بھائی میرا دوست کوئی اس عقیدے کا تھا، اس نے کہا چل یار تیری ساری مانتے ہیں، چل تو آج میری مان، چلتے ہیں علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ، تو کچھ بھی نہ کرنا، بس تو وہاں میرے ساتھ چل۔ تیرا دوست وہاں جا کے قبر پہ ماتھا جھکانے لگا، اپنی پیشانی ٹیکنے لگا، ٹکانے لگا، قبر کا چکر لگانے لگا، قبلہ ادھر ہے، ادھر منہ کے کرنے کے بجائے قبر کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگا۔ تیرے دل میں آیا کوئی بات نہیں، یار ہے، دوست ہے، یہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے گا، تو نے بھی ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لیے، سمجھ جا تیری زبان تو توحید بول رہی ہے، تیرا عمل توحید ثابت نہیں کر رہا۔ وہاں جا کے تو نے کہنا ہے میں جس طرح زبان سے کہتا ہوں کہ جھولیاں پھیلانی ہیں تو اللہ کے آگے، داتا ہے تو ایک اللہ، آج میں اپنے عمل سے بھی بتاؤں گا۔ دوست بے شک ناراض ہو جائے، میں دوست کی بات مانتے ہوئے کسی قبر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی قبر کا طواف نہیں کروں گا، اور جب میرا کوئی مشرک دوست فوت ہو جائے تو میں اس کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا۔ یہ جس طرح زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اپنے عمل سے بھی اللہ کی توحید کا دعویٰ ثابت کرنا کریں گے انشاءاللہ، عمل سے بھی کر کے دکھانا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے توحید عملی۔ اب آئیے توحید کی عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا بائک کھڑا ہے، یہ میرا موبائل ہے، یہ میری گھڑی ہے، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرا گھر ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں کہ لوگوں یہ ساری پراپرٹی میری ہے، آپ مان جائیں گے؟ کوئی نہیں مانے گا تو وہ کہے گا گواہ پیش کر۔ جس چیز کا گواہ جتنا مضبوط ہو وہ مقدمہ بھی اتنا ہی، ذرا اونچی آواز سے، وہ مقدمہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید وہ گھر ہے، وہ دعویٰ ہے جس کا گواہ اتنا مضبوط ہے کہ اس جیسا گواہ کوئی نہیں، اور وہ ہے کون؟ آئیے ذرا اللہ کا قرآن، عقیدہ توحید پہ گواہ ہے کون؟ میں بالکل انکار نہیں کر رہا، نبیوں نے گواہی دی، جنات نے دی، پرندوں نے دی، کائنات کی ہر چیز گواہ ہے اور گواہی دے رہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔
لیکن ان سارے گواہوں میں ایک گواہ اتنا مضبوط ہے کہ اس سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، اور وہ ہے کون؟ رب ذوالجلال۔ اللہ خود گواہ ہے، اللہ رب العزت خود گواہی دے رہے ہیں کہ میری توحید کو مانو، یہ مسئلے کے اوپر گواہی دینے والا میں خود رب ذوالجلال ہوں۔ جتنا گواہ مضبوط ہوتا ہے وہ دعویٰ بھی اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ گواہ اللہ جیسا کوئی نہیں تو اس کی توحید جیسا مسئلہ بھی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کا قرآن سورہ آل عمران اس گواہ کو کیسے پیارے انداز سے قرآن نے اجاگر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں، میں اللہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، میں اللہ جس نے ساری کائنات کو وجود دیا، میں پروردگار جس نے ساری رونقیں تمہارے سامنے لگائی ہیں، میں رب ذوالجلال جس نے تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو بھی میں نے وجود دیا، تمہیں بھی میں نے ہی رونقیں عطا کی۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ، وہ رب ذوالجلال، وہ پروردگار خود گواہی دے رہا ہے کہ لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ مجھے آواز سے، صرف کون ہے؟ اللہ۔ رمضان میں سب سے پہلا کام ہی توحید ہے، تو جب تک توحید کی گواہی نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوں گے۔ توجہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ فرماتے ہیں میں پروردگار، میں رب ذوالجلال ساری کائنات کا خالق اور مالک، میں اللہ تمہیں گواہی دے کے کہہ رہا ہوں، کسی نبی کے آگے اپنے سر کو نہ جھکانا، کسی ولی کے آگے اپنے ماتھے کو نہ جھکانا، کسی کے نام کی نظر اور نیاز نہ دینا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پہ دعوے تو تمہیں، گواہ تو تمہیں بڑے بڑے نظر آئیں گے، جس عقیدے پہ تمہیں گواہیاں تو بڑی بڑی ملیں گی، لیکن سب سے بڑی گواہی میں خود رب ذوالجلال دے رہا ہوں۔ میری توحید پہ سب سے بڑا گواہ میں اللہ ہوں، تو مان جاؤ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ عقیدہ بنانا تمہارا کام ہے، ہماری پیشانیوں کے جھکنے کے قابل ایک اللہ، نظر اور نیاز کے لائق ایک اللہ، منتوں اور منوتیوں کے لائق ایک اللہ، داتا صرف اللہ، عالم الغیب اور حاضر و ناظر اکیلا اللہ، کرنیا والا، بھرنیا والا، کرنا والا، فضلہ والا صرف ایک اللہ، شفائیں دینے والا اکیلا اللہ، جیاں جھولیوں کو بھرنے والا اکیلا اللہ، اولاد دینے والا ایک اللہ، صحت اور بیماری دینے والا ایک اللہ، عزت اور ذلتوں کے خزانوں کا مالک ایک اللہ، جی ہاں سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ مسئلہ قرآن نے بھی بیان کیا، پیارے پیغمبر کی زبان مبارک نے بھی بیان کیا، کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ان سب سے بڑھ کے میں اللہ بتا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ مان لو، اس لیے کہ اس کا گواہ صرف کون ہے؟ اللہ اللہ۔ آسمان کی ساری چیزیں، آسمان کی زمین کی ساری چیزیں گواہ ہیں، لیکن سب سے بڑا گواہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہیں اس بات پہ آگے بڑھا تو وقت ادھر گزر جائے گا۔ میں نے بیان کرنی ہے سورہ اخلاص۔ آئیے ذرا، آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ سورہ اخلاص
قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو دیکھنے میں پڑھنے میں بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ثواب کتنا رکھا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کوئی بد نصیبی ہو جو یہ کہے مجھے یہ سورت نہیں آتی، جسے آتی ہے تو سنیے ذرا ثواب کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سورہ اخلاص قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو ایک سورت یہ والی ایک مرتبہ آدمی پڑھ لے تو یوں سمجھے میں نے 10 قرآن مجید کے برابر تلاوت کر لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں ایک اور رنگ میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے 10 پارے پڑھنے کے برابر ثواب، اور جو خوش نصیب 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر لے، یوں سمجھے اس کے نام عمل میں اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب درج کر دیا ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان سورت ہے، سبحان اللہ۔ سنیے ایک اور حدیث پاک، اتنی عظمت والی سورت، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو رات کو سوتے ہوئے آرام کرنے کی غرض سے جو اپنے بستر پہ آیا، دائیں کروٹ پہ جس نے اپنا چہرہ کر دیا، اور یہی سورت کون سی؟ اونچی آواز سے، کون سی؟ ایک تو ہم بھول بھی بڑی جلدی جاتے ہیں نا، بھولنا نہیں ہے آج۔ یہی سورت 10 مرتبہ تلاوت کر لی، 50 مرتبہ تلاوت کر لی، اور یہی سورت پڑھتے ہوئے سو گیا، چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہے، چہرہ اس کا قبلہ رخ ہے، قرآن کی یہ سورت پڑھتے ہوئے سو گیا۔ اتنا بڑا ثواب، قیامت کے دن جب یہی آدمی قبر سے اٹھے گا، اللہ فرمائیں گے تو نے بھی دائیں کروٹ پہ لیٹتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھی تھی، جہاں تو کھڑا ہے یہیں سے دائیں طرف چہرہ موڑنا تیرا کام ہے، سامنے تجھے جنت کے دروازے نظر آ جائیں گے۔ اتنی عظیم الشان صورت ہے، سبحان اللہ۔ اب تو بڑی ہو رہی ہے، ذرا سنیے یہ سورت کو اتنی عظمت ملی کیوں ہے، اس سورت کو اتنا مقام۔ اچھا ایک بات سن لیں، قرآن مجید کی ہر سورت کا کوئی نہ کوئی نام ہے، البقرہ، آل عمران، مائدہ، ہر سورت کا اللہ نے کوئی نام رکھا ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس میں گائے کا ذکر ہے۔ آل عمران میں ایک خاندان کا ذکر ہے، آل عمران کا، اس لیے نام رکھ دیا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اس میں دسترخوان کا ذکر ہے۔ آراف، سورہ انفال، توبہ، ہر سورت کا ایک نام ہے۔ پورے قرآن میں 3 سورتیں ایسی ہیں جن کا نام کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے نام کوئی خاص طریقے کسی خاص وجہ سے نہیں رکھا۔ مثلا ایک سورہ فاتحہ ہے، ایک سورہ انبیاء ہے، اور تیسرے نمبر پہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کھلتا ہے تو یہ پہلی سورت آتی ہے، فاتحہ کا معنی ہی کھولنے والی۔ انبیاء نبیوں کی جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس میں نبیوں کے مشن کا ذکر ہے۔ اور سورہ اخلاص کا نام اللہ نے اخلاص کیوں رکھا؟ اس میں اتنی توحید بیان ہوئی، توحید بیان ہوئی، توحید بیان ہوئی کہ نام ہی اللہ نے سورہ اخلاص رکھ دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی اور نام نہیں رکھا، جس طرح بقرہ ہے، آل عمران ہے، سورہ اخلاص میں اتنا اخلاص اور توحید کا ذکر ہے کہ نام ہی سورہ اخلاص رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے ذرا اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص اللہ نے شروع کیسے کی؟ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، پڑھیے ذرا میرے ساتھ، قل هو اللہ احد۔ ترجمہ ذرا سنیے اور پھر اس کی لذت لیجئے۔ قل کا معنی ہے، یہ قل وہ نہیں، ناراض نہ ہونا، تھوڑی میٹھی میٹھی تقریر بھی ہونی چاہیے نا۔ یہ قل وہ نہیں جو قل شریف پڑھے جاتے ہیں، نہ، یہ بہت بڑا قل ہے۔ اس قل کے اندر
کہنے والا میرا رب ہے، اور جسے کہا جا رہا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ قل هو اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ارشاد فرما دیجئے، رحمت والے ہونٹ ہلائیے، زبان مبارک کو حرکت دیجئے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے یہیں پہ ایک بات سمجھاتا چلوں، اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کی دعوت توحید اور میرے پیارے پیغمبر کی دعوت توحید، اس ساری دعوت کو جب ایک لفظ میں بند کیا تو بن گیا سبحان اللہ، ایک جملے میں بند کیا تو بن گیا لا الہ الا اللہ، اور جب اسی ساری دعوت توحید کو ایک سورت میں بند کیا تو وہ سورہ اخلاص بن گئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کی دعوت کو ایک لفظ میں بند کیا تو کون سا لفظ بنا؟ اونچی آواز سے کیا بنا؟ سبحان اللہ۔ اور ایک جملے میں بند کیا تو کیا بن گیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک سورت میں بند کیا تو وہ کون سی سورت بن گئی؟ سورہ اخلاص۔ اب شروع ہو رہی ہے، قل هو اللہ، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر، میں نے قرآن سے سوال کیا ہے، قرآن تو رب کی کلام ہے، اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کی اپنے بندوں سے؟ اپنے پیغمبر سے فرمایا آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ آپ نے اپنے پیغمبر کو واسطہ کیوں بنایا؟ ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کی اپنے بندوں سے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح میری بات، میرا میسج اور میرا پیغام آپ کے واسطے سے بندوں تک پہنچا ہے، اور یہی بندے جب میرے تک پہنچنے لگیں گے تو میں درمیان میں آپ کی سنت کو واسطہ بنا دوں گا۔ جس طرح میری بات بندوں تک پہنچی، آپ کو میں نے ذریعہ بنایا، اور یہی میرے بندے جب میرے تک پہنچنے لگیں گے تو میں آپ کی سنت کو واسطہ بنا دوں گا۔ بندہ سوال کرتا ہے مولا میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھ کے قریب ہو جاؤں، میں روزہ رکھ کے قریب ہو جاؤں، حج کر کے قریب ہو جاؤں، زکوٰۃ دے کے قریب ہو جاؤں، میں اللہ تیرے سامنے تہجد پڑھ کے تیرے قریب ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھ مگر میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق، روزہ رکھ مگر میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق، حج بھی کر مگر میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ قل هو اللہ، میں ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا تھا مگر میں نے واسطہ اپنے نبی کو بنایا۔ میں نے جب بندوں سے بات کی ذریعہ میرا نبی بنا، اور جب بندے میرے تک پہنچے گے تو درمیان میں واسطہ اور ذریعہ میرے نبی کی سنت کو بنایا جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صرف روزہ نہیں، روزہ وہ جو میرے نبی کی سنت کے مطابق، روزہ وہی ہے نا بس کھانے پینے سے رک گیا، نہیں نہیں، روزہ وہ ہے جو میرے نبی کی سنت کے مطابق۔ میرے نبی کی سنت ہے روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ، ذرا آپ بولیں، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ۔ جس طرح کھانا چھوڑنا ہے تو جھوٹ بھی چھوڑنا ہے، کھانا چھوڑنا ہے تو غیبت بھی چھوڑنی ہے، کھانا چھوڑنا ہے تو بد نظری بھی چھوڑنی ہوگی، جس طرح کھانا پینا چھوڑا ہے تو تو نے جھوٹی قسمیں بھی چھوڑنی ہوگی۔ مڈیالہ کے نوجوانوں 5:50 پہ افطاری کا ٹائم ہے، مثال کے طور پہ 2 منٹ پہلے کوئی بندہ آپ کو کہے یہ ₹1,00,000 لے لے، یہ سامنے کھجور پڑی ہے کھا لے، سودا کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو یہ سودا نہیں کرو گے۔ سارے کریں گے انشاءاللہ، تو بات سمجھ آ گئی۔ 2 منٹ تو پہلے وہ حلال کھجور نہیں کھا رہے، پھر خیال کرنا کہیں روزے کے بعد بہنوں کا حق نہ کھانا شروع کر دینا، روزے کے بعد رشوت نہ لینا، روزے کے بعد سود نہ شروع کر دینا۔ یہ جسم کا روزہ ہے جو صبح سے لے کے شام تک ہے، اور ایک روح کا روزہ ہے کہ جھوٹ سے پکا روزہ، حرام کی کمائی سے پکا روزہ، رشوت سے پکا روزہ، جھوٹی قسموں سے پکا روزہ۔ یہ روزہ تو افطار ہو جائے گا، مرتے دم تک روح والا روزہ رکھنا ہے۔ جب موت آئے گی تو یہ روزہ افطار ہوگا تو جنت کے دروازے کھل کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ قل هو اللہ، لفظ کل پہ کیا بات علماء نے لکھی ہے، آگے چلیں۔ قل هو اللہ احد، جی میرے پیارے اللہ، کیا میں نے اعلان کرنا ہے
اللہ فرماتے ہیں اعلان کیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. بولیے گا ذرا سبحان اللہ. وہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، حکومت میں بھی اکیلا، خزانوں میں بھی اکیلا، طاقت میں بھی اکیلا، جی ہاں اپنی قوت میں بھی اکیلا. اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کی بیوی کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے. هو اللہ احد. یہاں پہ اللہ نے هو الرحمن نہیں کہا، هو الرحیم نہیں کہا، هو الجبار نہیں کہا، هو القہار نہیں کہا. اللہ نے اپنا نام اللہ یہاں اس صورت میں ذکر کیا ہے. مڈیالہ کے نوجوانوں توجہ کیجئے، اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جس میں ساری صفات آ جائیں. ایک بندہ کہتا ہے میں نے رزق مانگنا ہے، وہ یا رزاق کہے گا. ایک بندہ کہتا ہے میں نے صحت مانگنی ہے، وہ یا شافی کہے گا. ایک بندہ کہتا ہے میرے اوپر قرض بڑا آ گیا، وہ یا وہاب کہے گا. تو نے صرف ایک اللہ کا لفظ بولا، نام لیا، وہی چیز اللہ سے مانگی. مگر ایک بندہ کہتا ہے میں سب کچھ اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں، یا رزاق کہوں گا تو صرف رزق ملے گا، جی ہاں یا شافی کہوں گا تو صرف شفا ملے گی، یا وہاب کہوں گا تو صرف قرضے سے نجات ملے گی. اور میں تو سب کچھ لینا چاہتا ہوں، رزق بھی مانگتا ہوں، اولاد بھی مانگ رہا ہوں، قرضے سے رہائی بھی مانگ رہا ہوں. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر صرف لفظ زبان پر لفظ اللہ کو لیا. اللہ کہنا تیرا کام ہے، اللہ کی ساری صفتوں کے ساتھ مانگنا اور جھولیاں بھرنا رب ذوالجلال کا کام ہے. هو اللہ احد. اللہ میں ساری صفتیں آ گئیں. اچھا اللہ اعلان کروا رہے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر اعلان کیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے احد، ایک ہے واحد. ایک ہے احد، احد کا معنی بھی ایک، واحد کا معنی بھی، بولتے جائیں، واحد کا معنی بھی ایک. لیکن احد اور واحد میں فرق ہے. واحد وہ والا ایک ہوتا ہے جو کبھی کبھی دو بھی بن جائے، لیکن احد وہ ہوتا ہے جس میں دو ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اللہ نے ورقہ ہی پھاڑ دیا ہے. یہ وہ ایک ہے جو دو نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں هو اللہ احد، وہ ایک ہے. یہ نہ سمجھنا اسے ضرورت پڑی تو عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لے گا، اسے ضرورت پڑی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنائے گا. نہیں نہیں. اسے ضرورت پڑی تو اپنی بیوی بنا لے گا. نہیں نہیں. اپنا کنبہ اور قبیلہ بنا لے گا. نہیں نہیں. اللہ فرماتے ہیں هو اللہ احد، وہ ایک ہے. ایک ہے. کیسا ایک ہے؟ لم یلد، ہائے 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 اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مڈیالہ کے نوجوانوں تین طرح کے بندے کے رشتے ہوا کرتے ہیں. ایک رشتہ ہے کہ بندے کی اولاد ہو، ایک رشتہ ہے کہ بندے کے ماں باپ ہوں، ایک رشتہ ہے کہ بندے کا کنبہ اور قبیلہ ہو. اللہ فرماتے ہیں میں ایسا اکیلا ہوں. لم یلد میری اولاد بھی کوئی نہیں، ولم یولد میرے ماں باپ بھی کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد میرا کنبہ اور میری برادری بھی کوئی نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. تین رشتے ہوتے ہیں نا، لم یلد میری اولاد، میرے ماں باپ. اچھا پھر ایک بات اور کرتا چلوں، اشاعت التوحید و سنہ سے میرا تعلق ہے، تو جب تک توحید کھل کے حضرت شیخ القرآن جیسی بیان نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. جہاں اولاد آ جائے وہاں محبت آ جاتی ہے، جہاں ماں باپ سامنے آ جائیں وہاں ان کا روب آ جاتا ہے، وجاہت آ جاتی ہے. اور جہاں پر برادری کی بات آ جائے وہاں زبردستی بھی کام چل جایا کرتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ چلے آئے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. جہاں اولاد سامنے آئی، ابو جی میں نے یہ گاڑی لینی ہے، نہیں ہمت نہیں طاقت تو ابا جی پھر بھی محبت میں آ کے لے ہی دیں گے، چل یار میرا پیار ہی بڑا ہے. بیوی کی محبت ہوتی ہے اپنی جگہ. ماں باپ سامنے آ گئے، ان کا روب ہے، وجاہت ہے. ابا جی نے کہہ دیا نہیں دل کردہ پھر بھی یہ کام کرنا ہے، نہیں دل مانتا فلاں جگہ رشتہ دینا پڑے گا، تو کہتا یار دل تے کوئی نہیں سی. ابا جی کا روب ہے، اما جی کا روب ہے، تو میں نے بات مان لی.
اور کبھی کبھی برادری میں کزن آ جاتے ہیں، چچا زاد، مامو زاد، پھپھو زاد، ان کی وجہ سے زبردستی کچھ ماننا پڑتا ہے۔ ہائے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو کہیں نیچے ہو جاتا ہے محبت میں آ کے، تو کہیں مغلوب ہو جاتا ہے وجاہت میں آ کے، تو کبھی بے بس ہو جاتا ہے، کبھی مجبور ہو جاتا ہے برادری کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا میرے پیارے تو بڑے ہیں، جی ہاں میرے قریبی تو بڑے ہیں، میں کبھی بھی کسی محبت میں آ کے مغلوب نہیں ہوا، کسی کی وجاہت میں آ کے مغلوب نہیں ہوا، اور اپنی برادری میری کوئی نہیں کہ میں اس کی وجہ سے مجبور ہو جاؤں، زبردستی مجھ سے کوئی بات منوا لے۔ اللہ فرماتے ہیں میری توحید کو مان، میں ایسا اکیلا ہوں، میں ایسا یکتا ہوں، میں ایسا صمد ہوں، میں ایسا اکیلا ہوں کہ مجھے کوئی محبت میں آ کے، مجھے کوئی مجبوری نہیں کہ میں محبت میں بات مان جاؤں، وجاہت میں بات مان جاؤں، کسی کے آگے مجبور ہو کے میں بات مان جاؤں۔ لم یلد ولم یولد، تعلق اس رب سے بنا جس کی اولاد بھی کوئی نہیں کہ محبت میں بات ماننی پڑ جائے، محبت میں آ کے اس کے آگے مغلوب ہو جائے۔ تعلق اس ذات سے بنا جس کے ماں باپ بھی کوئی نہیں کہ اسے کسی کا ڈر ہو، اور تعلق اس ذات سے بنا جس کا کنبہ اور قبیلہ بھی کوئی نہیں کہ اس کے آگے شفاعت قہری کی ہو جائے، اگلا مجبور ہو کے بات مان لے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ تعلق بنا کے تو دیکھ، لم یلد ولم یولد، میں کسی کے آگے مغلوب نہیں ہوتا، سارے میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، میں سب سے مضبوط اور زبردست ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میرے آگے کوئی کسی کی نہیں چلے گی، ہاں میری اجازت ہوگی مولا، پھر تیرے سامنے بات بھی تو کرنی ہے، تو کیسے بات کریں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں قیامت کے دن کوئی زبردستی میرے آگے نہیں بولے گا، کوئی زبردستی مجھے کوئی منوائے گا نہیں۔ ایک طریقہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایک ہی طریقہ ہے میں اجازت دوں گا کوئی سفارش کرے گا، میں آرڈر کروں گا تو پھر سفارش ہوگی۔ نبیوں نے سفارش کرنی ہے، امام الانبیاء نے سفارش کرنی ہے، ان ساری سفارشوں میں ہے توجہ آپ کی، کر دوں بات پھر جو حدیث میں نے پڑھی ہے، جوڑ ملانے لگا اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ ان ساری سفارشوں میں دو چیزیں اور بھی میرے سامنے سفارش لے کے آئیں گی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان فیشفعان، قیامت کے دن قرآن بھی اللہ کے دربار میں آئے گا، یہ روزہ بھی اللہ کے دربار میں آئے گا۔ روزہ آ کے کہے گا میرے پروردگار یہ بندہ جہنم میں جانے لگا ہے، قرآن کہے گا میرے پروردگار یہ بندہ جہنم میں جانے لگا ہے، ذرا ہماری تو سن لیجئے۔ روزہ کہے گا مولا یہ دن بھر طاقت ہونے کے باوجود تیرے ڈر کی وجہ سے کھانا پینا اس نے بند کر دیا، کھا بھی نہیں رہا، پی بھی نہیں رہا، اپنی نفسانی خواہشات پہ بھی کنٹرول ہے۔ قرآن سامنے آئے گا اے میرے اللہ افطاری کے بعد اس کا بدن چور ہو گیا تھا، یہ شوگر کا پیشنٹ تھا، بلڈ پریشر کا پیشنٹ تھا، جسم اس کا ٹوٹا ہوا ہے، دل کرتا ہے کہ میں سو جاؤں، اپنے بیڈ روم میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، مگر جب عشاء کی اذان ہوئی یہ مسجد کی طرف آیا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اب روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، روزے نے بھی سفارش کی، قرآن نے بھی سفارش کی، دونوں کی سفارش کو قبول کر کے یہ روزے دار جو دن میں روزہ رکھتا ہے رات کو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، دونوں کی سفارش کی وجہ سے یہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ سفارش کام آئے۔ الصیام والقرآن یشفعان فیشفعان۔ آئیے آخری بات، اللہ کے قرآن کی صورت میں ایک آیت میں نے آخر میں بیان کی تاکہ دوست اور بھی آ جائیں وہ بھی سن لیں۔ اللہ الصمد نہیں نہ بیان کی میں نے، خود میں نے چھوڑ دی تاکہ آخر میں بیان کروں۔ کئی بیٹھے ہوں گے گھریلو پریشانیوں میں، خوش ہو جائیے گا یہ سن کے، کئی بیٹھے ہیں قرضوں کے نیچے، کئی بیٹھے ہیں دل کے مریض ہیں، کئی بیٹھے ہیں پریشانیوں نے بیماریوں نے یلغار کر رکھی ہے، قرضوں نے نیچے دبا رکھا ہے، اولاد بات نہیں مانتی۔ آؤ ذرا یہ آیت کا
मफहूम और मतलब सुनेंगे आपका दिल बड़ा हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु समद, सूरह इखलास अल्लाह फरमाते हैं मैं अकेला हूं। कैसा अकेला? अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु समद। समद के दो माने हैं। एक माना तो हम बड़ा मशहूर करते हैं, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज का माना सारे उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं, नबी भी उसके मोहताज नहीं। यकीन आता आदम को देखो, झोलियां अल्लाह के सामने फैलाई हैं, नहीं यकीन आता हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखो, कश्ती का मल्लाह बनते हुए रब को पुकारा, नहीं यकीन आता हजरत जकरिया को देखो, रब के सामने झोलियां फैलाई हैं, नहीं यकीन आता हजरत मूसा को कोहे तूर पे देखो, नहीं यकीन आता आमना के लाल को गारे हिरा में देखो, गारे सौर में देखो, शेबी अबी तालिब में देखो, ताइफ की वादी में देखो, हिजरत की रात में देखो, मक्का में देखो, मदीना में देखो, रियाजुल जन्ना में देखो, आयशा के हुजरा में देखो, सहाबा के साथ बदर ओहद में देखो, खंदक और तबूक में देखो, हर पैगंबर ने झोलियां फैलाई अल्लाह के आगे, वलियों ने भी उसको पुकारा, जानवरों ने भी उसको पुकारा। अल्लाह फरमाती है अल्लाहु समद, सारे मेरे मोहताज है, मैं किसी का मोहताज नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। समद का एक माना ये है, ये तो आम माना सुनते रहते हैं, एक माना और करने लगा हूं और उसी पे फिर तकरीर खत्म कर रहा हूं। और याद रखिएगा ये माना और मजा लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा, ईमान ताजा होगा। समद का दूसरा माना है पहाड़ की चोटी। क्या माना है? ऊंची आवाज से बोलो। पहाड़ की, देखिए ना, ये ऊपर वाले इलाकों में आप जाते हैं, मरी है, नारायण कागान है, केटू के पहाड़ हैं, सबसे ऊंचा पहाड़ों का सिलसिला है। सऊदी अरब के अंदर हमने पहाड़ देखे, यूं देखते जाओ आदमी की टोपी पीछे गिर जाए, इतने ऊंचे पहाड़ हैं। उस चोटी को अरबी में क्या कहते हैं? ऊंची आवाज से बोलो, क्या कहते हैं? बोलो जरा, क्या कहते हैं? समद। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। अब माना समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल में फंस गए। समद का माना क्या है? समद का मतलब क्या होगा? अल्लाहु समद, ये तो माना नहीं कि अल्लाह चोटी वाला है, नहीं नहीं। अल्लाह फरमाती है माना ये करना होगा अल्लाहु समद, मतलब और मतलब माना ये होगा वो पहाड़ की चोटियां, वो पहाड़ की बुलंदियां जिस रब ने बनाई हैं, उस रब से अपनी यारी लगा। तेरी पहाड़ की चोटी तक पहुंची हुई परेशानियों को हल करने वाला सिर्फ कौन है? अब जो बैठा है, कर्जे पहुंच गए हैं पहाड़ की चोटी तक, अल्लाहु समद, वो पहाड़ की चोटी बनाने वाला रब तेरे कर्जों को खत्म कर देगा। वो तेरी परेशानियां जो पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई हैं, वो पहाड़ की चोटी बनाने वाला रब तेरी बेटी के घर को बसाएगा, तेरी बहन के घर में खुशियां ले आएगा, तेरे घर में औलाद ले आएगा। अल्लाहु समद। तो ये सूरह इखलास के अंदर अल्लाह ने अपनी तौहीद को बयान किया, इतना बयान किया, इतना बयान किया, जो 3 मरतबा इस सूरत को पढ़ेगा पूरे कुरान की तिलावत के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमा देंगे। आखिरी बात इसी से मिलती है, वो करके फिर बात खत्म कर रहा हूं। मौला तेरे साथ ताल्लुक बनाना है, तेरे साथ ताल्लुक बनाना है, तो कैसे बनेगा? अल्लाह फरमाते हैं वइन्ना लकुम फिल अन्आमि लइब्रा। अल्लाह फरमाते हैं अपने घर में, अपनी हवेली में जानवरों को देख, गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊंटनी है, तेरे बर्तन में दूध आ रहा है, 2 तरफ से गंदगियां हैं, एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है, 2 गंदगियों के दरमियान से मैं साफ और शफाफ दूध तेरे बर्तन में डाल रहा हूं। मडियाला के नौजवानों, आम तौर पे ये आयत सुना के अल्लाह की तौहीद सुनाई जाती है, इधर गंदगी, इधर भी गंदगी, दरमियान में साफ दूध आ रहा है। अल्लाह फरमाती है जिस तरह 2 गंदगियों के दरमियान साफ दूध आ रहा है, तू भी मेरी इबादत खालिस किया कर, मेरी इबादत में शरीक किसी को नहीं बनाना, मेरी इबादत में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाना। लेकिन आइए इस तालिब इल्म का ज़ौक़, इस तालिब इल्म की मोहब्बत भी सुनते जाइए। अल्लाह फरमाती हैं जिस तरह 2 गंदगियों के दरमियान से
اچھا دودھ میں نے تجھے دیا، ذرا 1400 سال پیچھے چلا جا، ہر طرف گندگی نظر آ رہی ہے، سود عام ہے، ظلم عام ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، بیویوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ادھر دو گندگیاں، درمیان میں اچھا دودھ آ گیا۔ 1400 سال پیچھے چلا جا، ہر طرف گندگیاں نظر آ رہی تھیں، ان گندگیوں کے درمیان سے میں نے محمد عربی تمہیں عطا کر دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح ادھر دو گندگیاں ہیں، صاف اور اچھا دودھ مل گیا، ادھر گندگیوں کا دور تھا، دور جاہلیت تھا، زمانہ جاہلیت تھا، ساری رسم و رواج کے درمیان، گندگیوں کے درمیان میں نے اپنا پیارا لاڈلا پیغمبر محمد عربی تمہیں عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خواتین بھی ان کی سنت پہ چلیں، مرد اور بوڑھے بھی ان کی سنت پہ چلیں، بچے اور جوان بھی ان کی سنت پہ چلیں، تو پھر ہوگا کیا؟ میرے نبی کی سنت میں تمہیں توحید والی سنت بھی نظر آئے گی۔ اگر میرے پیغمبر کی سنت حلوہ کھانا ہے تو طائف میں توحید کی وجہ سے پتھر کھانا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر میرے پیغمبر کی سنت تمہیں 4 شادیوں والی یاد ہے تو میرے نبی نے فاران کی چوٹی پر پتھر کھائے تھے توحید کی خاطر، وہ سنت بھی تمہیں یاد ہونی چاہیے۔ منڈیالہ کے لوگوں، آخری جملہ ہے اور تقریر ختم کر رہا ہوں۔ میں نماز پڑھوں اور توحید نہ ہو، میں روزے رکھوں توحید نہ ہو، میں افطاریاں کرواؤں توحید نہ ہو، میں راشن لوگوں کو دوں توحید نہ ہو، میں رفاہی کام کروں اور میرے عقیدے میں توحید نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تھوڑا سا عمل لے کر رب کے دربار میں آ جاؤں اور میرا عقیدہ توحید سے منور اور معطر ہو، اللہ رب العزت عقیدہ توحید کی برکت سے میری تھوڑے سے عمل کو احد پہاڑ جتنا بڑا بنا کر مجھے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔